وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی کی توفیق سے بات خیال کے متعلق چل رہی تھی، اور انسانی خیال اتنا لطیف اور اتنی باریک چیز ہے کہ جس طرح انسان کی نظر ہے اور انسانی نظر یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کے جسم پہ اور روح پہ اثر کرتی ہے۔ اور یہی حال انسانی خیال کا بھی ہے، اور انسان کا خیال دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اور جو کچھ اس سوچ کے نتیجے میں عمل پیرا ہوتا ہے، یہ ساری انسانی دنیا حقیقت میں اسی پر چل رہی ہے۔ سوچتا ہے کہ غریب آدمی کی مدد کروں گا اور پیسے کو بینک سے نکلواتا ہے، چیز خریدتا ہے اور اس غریب تک پہنچاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اللہ اس خیال پر بھی جب وہ پختگی سے ارادہ کر لیتا ہے تو اجر دیتا ہے۔ پھر یہی خیال ہے اور یہی سوچ ہے جو انسانی زندگی میں ترقی اور تنزل کا باعث بنتی ہے، اور یہ میٹا فزکس نے اب ثابت ہونا شروع کر دیا ہے۔ یہ پوری ایک صدی سے زیادہ عرصہ اس بات پر لگا کہ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے مذہب کی جڑیں اکھیڑی ہیں۔ 18ویں صدی میں یورپ کے نظریات جب عام طور پر پھیلنے لگے اور پریس آ گیا، اور ہمارے ہاں اس کا جواب دینے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ جو اب تک مغرب کے اور ہمارے درمیان حائل ہے وہ زبان ہے۔ انگلش اتنا پڑھنا، لکھنا اور سیکھنا، اور اس درجے کی انگریزی کہ انسان اس لیول پہ پہنچ کے بات کر سکے جو اس قوم کا ہے، اب تک مسلمانوں میں بہت کم لوگ ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اور جن لوگوں نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں اور وہ امریکن بورن ہیں یا انگلش برطانیہ میں جو پیدا ہوئے، انہوں نے دین میں اتنی گہری تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو کھپایا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صدیوں سے سنجوگ ہو نہیں رہا، اور صدیوں سے یہ رشتے قائم ہو نہیں رہے۔ اسی طرح انگریزوں میں کوئی آدمی اتنا عربی پڑھا لکھا ہوا ہو جو بلا تکلف عربی کتابوں سے استفادہ کر سکے، بول سکے، لکھ پڑھ سکے، تو وہ چند ایک لوگ ہیں، اور وہ چند ایک لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا خلا اس زبان کا ہے
کہ ہم اپنے دین اور مذہب کو پہنچا نہیں سکے، جو ان کی تحقیقات تھی وہ ہمارے سامنے آ نہ سکی، اور ہمارے ہاں یہ آخری صدیاں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد اس جیسا دانا آدمی اور اس جیسا عقل مند آدمی جو ہندوستان میں بنیادی تبدیلیاں چاہتا تھا اور خاص طور پہ سرمایہ داری کے نظام پر وہ کاری ضرب لگانا چاہتا تھا، وہ سرمایہ داری کا نظام جاری رہا، اور سرمایہ داری کے نظام میں بہت بڑا ستون اور سرمایہ داری کے نظام کا بہت بڑا پتھر یہ ہے کہ لوگ جاہل رہیں۔ اگر لوگ پڑھ لکھ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تمہاری زمینیں کیوں کاشت کریں، اور لوگ اگر پڑھ لکھ گئے اور انہوں نے کہا کہ زمینوں کا بٹوارا کرو، اور لوگ پڑھ لکھ گئے اور انہوں نے کہا صاحب آپ اپنے بیٹوں اور داماد میں زمینیں تقسیم کیوں نہیں کرتے، تو پھر مزارع کون رہے گا اور پھر ٹھیکے پہ زمینیں کیسے اٹھیں گی؟ اس لیے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا کہ جہالت، اس میں پختہ مزاج جب ہو جائے گا تو پھر جا کر کئی کام سرمایہ داری کا بنے گا۔ تو انہوں نے پڑھنے نہیں دیا، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ جہالت عام ہوتی گئی، نہ ہم انگریزوں کی سمجھ سکے نہ وہ ہماری سمجھ سکے، اور انہوں نے اس فکر کو عام کیا کہ مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور مذہبی لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ وہم اور طلسم کی باتیں ہیں، یہ جادو کی باتیں ہیں، جھوٹے افسانے ہیں۔ اور چنانچہ وہ ازمز جب پھیلے اور وہ نظریات جب پھیلے تو 150-200 سال تک لوگ اس میں گر گئے، اور لوگوں نے کہا دین اور مذہب کچھ نہیں۔ اب پچھلے 40-50 سال سے یورپ پلٹا ہے، امریکہ پلٹا ہے، میٹا فزکس کے جب تجربات انہوں نے کیے تو مسلسل ان کو یہ احساس دامنگیر ہوا کہ ہم جس چیز کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے وہ غلط تھا، اور ایک دنیا کا وجود اور بھی ہے جو اس دنیا کے علاوہ ہے۔ اور مسلمان پہلے دن سے کتاب و سنت کی روشنی میں جو تجربات مشرق سے انہیں حاصل ہوئے تھے، دوسری یہ بنیاد تھی، اور تیسری ان کی بنیاد عربوں کی وہ تہذیب تھی جو صحراؤں میں پل کر جوان ہوئی تھی، بالکل آزاد فکر اور سوچ تھی، اور یہ بہت بڑی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو بنایا۔ آزاد سوچ کا تصور ان قوموں میں پیدا ہوتا ہے جنہوں نے صدیوں تک غلامی نہیں دیکھی ہوتی، اور جنہوں نے غلامی دیکھی ہوتی ہے ان میں آزاد سوچ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ مدتوں انگریزوں کے غلام رہے، اس لیے ہمارے ہاں سوچ مقید ہے، خیال مقید ہے، قید کے تحت ہے، ہم آزادانہ طور پر نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے بچے اور ہم جتنا اسکول کالج کے نظام کو پڑھتے ہیں ہماری سوچ کا ایک خاص دھارا متعین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، جو ان کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں نا، علامہ کہتے ہیں اس کا کوئی دارو سوچ، اس کی کوئی دوا سوچ، اس لیے کہ آزادانہ فکر نہیں رہی۔ اور شریعت نے آزادانہ فکر دی تھی، اسلام نے حریت سکھائی تھی، مشرق میں زندگی تھی، لوگ آزادانہ سوچتے تھے، اتنی آزادی سے سوچتے تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے عدالت میں لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چیز ہے، اور قضا اور انصاف اتنا آزاد تھا کہ شریح جیسے آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے، اور شریح کو کہا کہ شریح بیٹھو اور قاضی رہو جب تک انصاف میری حکومت طے کرتے رہو گے، اور شریح کو اپنی جگہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نہیں ہٹایا، کوفہ میں قاضی رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں ہٹاؤں گا، اس لیے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، اور شرح قاضی کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک آدمی آیا ہے، دلائل دیے، اس سے کہا شرح نے کہ آپ کا کون گواہ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا میرا بیٹا حسن گواہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی دوسرا گواہ لائیں۔ انہوں نے کہا میرا غلام قمبر گواہ ہے، انہوں نے کہا اس کی بھی گواہی قبول نہیں، غلام اپنے آقا کے سامنے شرم کی وجہ سے بھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، یہ دونوں گواہیاں رد کر، اس کا تیسرا گواہ لائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ کا کوئی گواہی تیسری نہیں ہے، اسے کہا جائیں پھر یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یہودی کامیاب اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ عدالت سے نکلے ہیں، اور تیسرا کوئی گواہ نہیں تھا، خاموشی سے چل پڑے۔ یہ آزادانہ سوچ ہے، یہ خیال ہے، اس خیال پر انسان جیتا اور مرتا ہے، اس خیال پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنی اس قوت خیال کو ضائع کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے انہیں ایک جزیرے میں بھیج دیا جہاں کا ہر پتھر ہیرا ہے، اور وہ ہیروں کو پھینکتا چلا جا رہا ہے سمندر میں۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ یار یہ ہیرے ہیں نہ انہیں ضائع کرو، گیس کہیں سے نکل آتی ہے، شعلہ ایک بلند کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے یہاں پر گیس ہے، تیل کی جہاں پر ڈرلنگ ہوتی ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن پورے ذخائر کوئی آگ لگا دے تو عقلمند لوگ قومیں اسے منع کرتی ہیں، تو کہتی ہیں تیل کے کنووں کو مت آگ لگاؤ، گیس کے کنووں کو مت آگ لگاؤ، یہ پوری انسانیت کا ورثہ ہے، ہمارے بعد بھی دنیا قائم رہے گی، لوگوں کے کام آئے گا۔ بالکل اسی طرح خیال کی قوت ہے کہ انسان اسے استعمال کرے اور سوچے اور فکر کو صحیح دھارے پر رکھے، اور فکر کا تباہ ہونا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اعمال کی بربادی انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا خیال کی بربادی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پوری شخصیت ایک فرد کی ڈیمیج ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا، حج نہ کرنا، زکات نہ دینا، حتیٰ کہ والعیاذ باللہ خدا کا انکار کر دینا، وہ یعنی عملاً یہ اتنا نقصان انسانوں کو نہیں دیتا جتنا فکر کا نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی فکر کے اعتبار سے کافر ہے، اللہ کو لیکن مانتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن اس کے خیال میں یہ ہے کہ انسانوں میں انصاف رہنا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے انسانوں کے حق میں، آخرت کے اعتبار سے نہیں، انسانوں کے حق میں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کو مانتا ہو اور انسانوں میں انصاف نہ کرے، خدا کو مانتا ہو اور عدل کے نظام پر جب بیٹھے تو انسانوں میں انصاف نہ کرے، یہ آدمی انسانوں کو تباہ کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ کافر اچھا ہے انسانوں میں جو اللہ کو چاہے نہ مانے لیکن اس کی فکر درست ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف برتو، وہ کہتا ہے لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک رکھو۔ انسانی فکر کا دھارا جب ٹھیک ہوتا ہے تب جا کر انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ اعمال انسان کی فکر کو نہیں بناتے، انسان کی فکر اعمال کو بناتی ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی فکر اور سوچ انسانی اعمال کو جنم دیتی ہے، ہمارے اعمال ہماری فکر کو نہیں بناتے۔ ایک آدمی ممکن ہے 10 برس نماز پڑھتا رہے اور آپ اسے روز دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے باہر نکلا اور ریڑھی والے سے ٹکرا گیا، اور ریڑھی والے کے پھل، جوس، کوئی اور چیز اس پہ گر پڑی اور اسے ریڑھی والے کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دی۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے فکر اور مزاج میں ٹھنڈک ہے، یہ ٹھنڈا مزاج اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے۔
یہ کبھی آپ نے مسجد میں نہیں دیکھا، لیکن اس کی فکر میں ٹھنڈک ہے، ریڑھی ٹکرا گئی، رکشے والا ٹکرا گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، ہو جاتا ہے، کپڑے میلے ہو گئے، گندے ہو گئے، گھر جا کے بدل لوں گا، کوئی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہے، انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی میں یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ یہ جو آدمی فکر کے اعتبار سے اچھا ہے نا، یہ فساد کو جنم نہیں دے گا۔ وہ جس سے 10 سال نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہر میں یہ عمل ہے، لیکن اس کی سوچ میں ٹھنڈک نہیں ہے، سوچ اس کی ابھی تک اللہ کے خوف سے رنگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر خدا کا خوف ہوتا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا، مسجد سے باہر نکلتا اور ریڑھی ٹکرا گئی، اسے یہ یاد رہتا کہ اللہ نے جرم کی معافی پہ کتنے بڑے اجر کا وعدہ فرما لیا ہے، کبھی اس کو نہ ڈالتا۔ انسان کی فکر اس سے بناتی ہے اور تباہ کرتی۔ اعمال بات کی بات، ایک آدمی کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا ایک فعل ہے، اور اگر اس کی سوچ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ نے قیامت میں مجھ سے پوچھنا ہے اور اللہ نے یہ حق رکھا ہے اپنا، اور میں ہر روز جو خدا کا حق ضائع کر رہا ہوں، اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تمہیں انسانوں کا اتنا خیال رہتا تھا، بیوی بچوں کو ایک ایک پائی ادا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا کہ میں نے بھی اپنا ایک حق رکھا ہے، میں نے بھی چاہا کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، میں نے تمہیں اتنا پابند کیا ہے کہ طویل وقفہ اگر ہو جائے تو اس طویل وقفے کے بعد لمبی نماز پڑھو۔ عشاء سے فجر تک طویل وقفہ ہو گیا، 8 گھنٹے کی رات، 10 گھنٹے کی رات، 12 اور 15 گھنٹے کی راتیں، اوہو، اللہ کے سامنے نہیں جھکے۔ اللہ نے کہا لمبی نماز پڑھو فجر کی، لمبی نماز پڑھو اور پڑھاؤ ظہر کی، ظہر اور فجر کی قرات برابر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھتے تھے، باہر کسی جگہ جا کے طہارت حاصل کرتے تھے، وضو کر کے آتے تھے مسجد نبوی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت ابھی پڑھا رہے ہوتے تھے۔ یہ ظہر کی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے، اور کسی دن پڑھا دیں مولانا یا میلوڈی میں، آفت مچ جائے کہ آج 3 منٹ نماز زیادہ ہو گئی، 2 منٹ نماز زیادہ ہو گئی، اور یہ خیال نہیں رہا کہ صاحب صبح سے لے کے اب تک یہ جو 6، 7، 8 گھنٹے آپ نے عبادت نہیں کی، اللہ نے اس نماز کو لمبا رکھا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے جھکو۔ اب جس شخص کو یہ فکر ہے نا اللہ کے حقوق کی، وہ نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر اللہ کے حقوق کی فکر نہیں ہے تو یہ اس کے فکر کی مستی ہے، فکر کی آوارگی ہے۔ ایک آدمی آوارہ پھرتا رہے رات کو، وہ بڑا برا آدمی ہے، اور جس آدمی کی سوچ آوارہ پھرتی رہے وہ برا آدمی نہیں ہے۔ غور کرو کبھی، ایک آدمی آوارہ پھرتا ہے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور کہتی ہے تم آوارگی کے الزام میں گرفتار ہو گئے، وہ بھی پہلے ہوتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب کئی مرتبہ ہے لطیفے کی شاید بات، نہ کوئی آشنا کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور نہ آوارگی میں لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ مگر ہم اپنے بچپن میں یہ خبریں بہت زیادہ جب اخباروں میں چھپتی تھی نہ پڑھتے تھے، اب یہ خبریں نہیں آتی، اس کی اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ سارے رستے ہموار ہو گئے جو کسی زمانے میں خار دار تاروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو آوارگی کے الزام میں اتنے گرفتار ہو گئے، آوارگی میں پکڑا گیا، یہ ہے مجرم۔ اور جو خیال آوارہ ہے، اللہ کی پولیس دیکھ ہی نہیں رہی، فرشتے اس کو پکڑ ہی نہیں رہے، قیامت میں اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی کہ یہ خیال میں کیا آوارگی تھی۔ ابھی نماز کا سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر میں سننے کا سوچنے لگے گا، ادھر سے پلٹے گا تو مارکیٹ چلا جائے گا، مارکیٹ سے اپنے کیریئر میں آ جائے گا، کیریئر سے نکلے گا تو بزنس میں چلا جائے گا، اور بزنس سے نکل جائے گا تو پولیٹیکل پارٹیز میں آ جائے گا کہ اپنی پارٹی کو جتانا ہے۔ یہ سوچ کی آوارگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیں؟ یہ دماغی طور پر آوارہ ہے، دماغی طور پر بندھا ہوا نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
دماغی طور پر بندھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت واقعات ہیں. طبقات ابن سعد میں آتا ہے، اسلام ابھی نیا نیا ہی تو گویا آیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 35 برس ہی تو ہوئے تھے. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے نبوت کے بعد، 2 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے 25 سمجھ لیں. اور یہ کام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اپنے خلافت کے آخری سال میں بھی سوچا تھا تو 10 سال 35 سال ہی تو ہوئے تھے کل اسلام کو آئے ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طبقات ابن سعد میں آتا ہے، فرمایا میں نے سوچا کہ میں ایک کتاب لکھوں. لکھ سکتے، مصنف تھے، لکھاری تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. فرمایا میں نے سوچا ایک کتاب لکھوں اور اس میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں طے کر دوں، لکھ دوں. اور فرمایا استخرت من اللہ شہرن، میں نے 1 مہینے تک اللہ سے مشورہ کیا، برابر سوچتا رہا، لکھوں نہ لکھوں، لکھوں نہ لکھوں. 1 مہینے تک میں سوچتا رہا کہ میرے پروردگار میں کتاب لکھوں یا نہ لکھوں. اور 1 مہینے کے بعد مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ نہ لکھنا، ابھی لوگ نئے نئے قرآن کو پڑھنے لگے ہیں، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ یہ کتاب اور اللہ کا قرآن دونوں لوگ آپس میں گڑبڑ کر دیں اور قرآن پر اعتماد جو ہے وہ کم پڑ جائے کہ پتہ نہیں عمر کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ اللہ نے بیچی. 1 مہینے تک فرمایا میں اللہ سے استخارہ کرتا. سعد رضی اللہ عنہ آئے، ایران پہ حملہ کر دے، چپ. 1 مہینے کے بعد فرمایا یا 40 دن کے بعد کے ساتھ میں نے اللہ سے مشورہ کیا. 1 مہینے تک سوچا ہے کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب جا کر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہمیں ایران سے لڑنا ہے اور ساتھ جاؤ اور جا کر پورا نقشہ سرحد کا مجھے بھیجو. میں وہاں پر پہلے سفر کرتا رہا ہوں. سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا نقشہ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اعتراضات لگا کے واپس کر دیا. ساتھ یہاں پر بھی ایک راستہ ہے، اس جگہ کو عبور کریں تو راستے میں ایک گلی آتی ہے. یہ سب چیزیں مجھے یاد ہیں اور آپ نے نقشے میں ان کی نشاندہی نہیں کی. دوبارہ احتیاط سے نقشہ بنوا کر مجھے بھیجو. اتنے دانا اور اتنے سوچ سمجھ کے آدمی تھے. اب بھی آرمی میں یہ ہوتا ہے، جنگوں کا جب پلان ہوتا ہے تو نقشے دیکھے جاتے ہیں، فورسز کو موو کہاں سے کہاں کرانا ہے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آتی ہے. فرق کتنا سا ہے کہ چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے تو یہ فکر بندھی ہوئی تھی کہ جو چیز میں سوچتا ہوں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں. 1 مہینے تک سوچ کا محور اور مرکز ایک رہے، یعنی اور چیزیں بھی سوچتے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس فکری آوارگی میں مبتلا نہیں. یہ فکر کی آوارہ پن ہے جسے خانقاہوں میں صوفیہ کنٹرول کرواتے تھے اور وہ کہتے تھے مراقبہ کرو اللہ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق. یہ وہ فکر کا آوارہ پن ہے جو انسان سے ختم ہوتا ہے اور ایک چیز پر بیٹھ کے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے سوچتا ہے تو جلدی جذباتی فیصلے نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے پھر اپنی شخصیت اور خاندان کی دھائیوں پر محیط ہوتے ہیں. ایک آدمی نے آج سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، دادا ہے کوئی چیز خرید لی، پوتے 3ری 4تھی پشت میں آ کر وہ زمین بکی اور کروڑوں روپے آ گئے. سارا خاندان کہتا ہے کہ دادے نے یہ فیصلہ کیا تھا، پردادے نے فیصلہ کیا تھا. سوچ سمجھ کے اس انسان نے ایک فیصلہ کیا تھا، نسلوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور جذباتی مزاج اور جذباتی سوچ اور فکر کی آوارگی وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. اس لیے ٹھنڈا مزاج، سوچ کی پختگی، اچھی طرح غور کرنا ایک مسئلے پہ اور فکر کا کسی جگہ بندھا ہوا ہونا، اس گھوڑے کو کسی نکیل پہ تھان پہ باندھ دینا، یہ چیز ہے جو انسان کو بتاتی ہے اور یہ اسلام لوگوں کو سکھاتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے.